اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرائیسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس، SSRIs، SNRIs، ان چیزوں کے نام سائیکیٹری کی دوائیاں استعمال کرنے والے لوگ وہ جانتے ہوں گے، لیکن SARI یعنی سیروٹونین اینٹاگونسٹ اینڈ ری اپٹیک انہیبیٹر، یہ کون سی دوائیاں ہوتی ہیں؟ ٹریزوڈون ایک دوائی ہے جو کہ سیروٹونین اینٹاگونسٹ پلس ری اپٹیک انہیبیٹر ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ سائیکیٹری گروپ میں سائیکیٹرک پیشنٹس میں لمبے عرصے سے کیا جاتا آ رہا ہے۔ ایک انتہائی افیکٹو دوائی ہے جو کہ میجر ڈپریسو ایلنس یعنی سیویئر ڈپریشن میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان افراد میں جن میں نیند کی کمی ہوتی ہے، ایز اے ہپنوٹک ڈرگ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تو نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے اور سائیکوٹک فیچرز رکھنے والی بیماریاں جس طرح کے اسکیزوفرینیا، اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میجر ڈپریشن، جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، نیند کی کمی، یا پھر اسی طرح جو ہے تو اسکیزوفرینیا یا بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر، یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں SARIs کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹریزوڈون ایک انتہائی بہترین دوائی ہے جو کہ 50 ملی گرام 100 ملی گرامز کی ڈوز میں اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کا استعمال عموماً رات کے وقت کرایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ غنودگی اور نیند کا ایک ایشو ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر رات کے وقت استعمال کیا جائے تو سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب اگر SARI یا جو دوائی ہے اس کا استعمال کیا جائے، ٹریزوڈون کا اگر استعمال کیا جائے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں جناب غنودگی، کیونکہ اس کے ساتھ اکثر اوقات لوگوں کو غنودگی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ رات کو بھی لیتے ہیں تو ان کو دن بھر بھی نیند آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو اور کامن چیزیں ہیں ان میں نازیا، وامٹنگ، گیسٹرائٹس یعنی ہاضمے کے جو مسائل ہیں ان کا شکار ہو جانا۔ جو پھر اس کے لیس کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور جو ذرا سے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں پرایاپزم یعنی اکثر اوقات عضو تناسل میں جو کیفیت ہوتی ہے تناؤ کی وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ کافی لمبے عرصے تک رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو پین سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پرولونگڈ ایریکشن کو پرایاپزم کہا جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال کرنے والے لوگ پرایاپزم کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ جو اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان میں ہارٹ ردم ایبنارمیلٹیز، یعنی کچھ لوگوں میں اگر QT انٹرول پرولونگ ہے، یا ان کو ہارٹ ردم ایبنارمیلٹیز ہیں، ان کو ہارٹ ردم کے حوالے سے وولف پارکنسن وائٹ سنڈروم، یا اسی طرح اور ہارٹ ردم کے حوالے سے مسائل ہیں، وہ ہارٹ بلاک کا وہ شکار ہیں، کمپلیٹ ہارٹ بلاک کا وہ شکار ہیں، یا ان کو ایکیوٹ MI ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ ہارٹ ردم ایبنارمیلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، خصوصاً ریٹ ایبنارمیلٹی کے حوالے سے، وہ ان لوگوں کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ اس کا استعمال پریگنینسی میں بھی کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اور یہ ٹیراتوجینک دوائی ہے، یعنی جو فیٹس ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس دوائی کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو لائف تھریٹننگ ہو سکتے ہیں، ان میں نیورولیپٹک میلیگننٹ سنڈروم اور سیروٹونین سنڈروم یہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ فٹس کا شکار ہو سکتا ہے، اس کو جھٹکے آ سکتے ہیں، وہ بے ہوشی کا شکار ہو سکتا ہے، وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ تو جب بھی اس دوائی کا استعمال کیا جائے، مستند سائیکیٹرسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیورولوجسٹ آپ کو یہ دوائی تجویز کر سکتا ہے، اور اس دوائی کا استعمال آپ کو کرا سکتا ہے۔ کتنی ڈوز میں، کتنے عرصے تک، کتنی ڈیوریشن کے لیے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے، آپ کا ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ لیکن اس دوائی کے بارے میں کچھ ایسی بنیادی معلومات تھی جو میں نے آپ کو فراہم کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس دوائی کے بارے میں یا کسی اور دوائی کے بارے میں یا ہیلتھ ایشوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنی کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔